ہوئے کار لائے گا، یہ دنیا کے حوالے سے اس کی فکر مندی کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا کی آگ سے بچانے کے کتنے فکر مند ہو تم، اس سے کہیں زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو جہنم کی آگ کئی گنا 69 گنا زائد تیز ہے اس دنیا کی آگ سے، اس سے بچانے کی بھی فکر کے ساتھ جیو۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی فکر مندی ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں اس دنیا میں سرخروئی اور کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی میں کیسے کامیاب ہو، کیسے ان کی اخروی نجات کی بنیاد بنے، کیسے ان کی آخرت کی فلاح و صلاح کے لیے راستے ہموار ہوں، وہ کون سی بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے دور کر دے گا اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے گا۔ یہ فکر ہونی چاہیے، یہ ہر ماں باپ کی فکر ہونی چاہیے۔ اب جب یہ فکر پیدا ہوگی تو پھر اس کے لیے آدمی راستے بناتا ہے، تدبیریں اپناتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ سب کی سوچ یہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے اور بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ اور اس کیا ہونے کی فکر میں شب و روز، رات اور دن ایک کر کے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ کہاں سے 4 بیٹے ہیں تو 4 روم کا کیپیسٹی زیادہ ہے تو 4 فلیٹس کا، 4 دکان کا، 4 کاروبار کا، میری زندگی میں میری اولاد کے لیے ہو جائے۔ حالانکہ اس سوچنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، غلط موضوع، میں اس پہ بات کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فکر یہیں تک محدود ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو دعوت فکر دیا، جو ذمہ داری یاد دلائی، جو آپ کو یہ فریضہ بتایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا پیغام یہ ہے کہ ماں اور باپ اور والدین اپنی اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے یہ سوچیں کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اصل فکر مندی یہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ وہی تو اصل زندگی ہے نا، وہی تو اصل کامیابی ہے۔ اور جب یہ فکر دماغ میں رچ بس جائے گی کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، تو پھر یہ فکر مندی نیک تربیت، دین کی تعلیم، اللہ کی پہچان، رسول کی معرفت اور دین اسلام کے حوالے سے صحیح شعور کی تربیت اور تعلیم پر مجبور کرے گی۔ جب یہ فکر مندی دلوں کے اندر بیٹھ جائے، مرنے کے بعد آپ کے مرنے کے بعد چھوڑ دیجیے، آپ کے بچے کے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ سوچتے ہیں آخرت کی، مرے گا نا کہ نہیں مرنا، مرنے کے بعد قبر میں جانا، قبر میں منکر نکیر آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر کی منزل ہے، یہیں سے انسان کی آخرت کی زندگی کی بنیادیں اور اس کا رخ اور روڈ میپ طے ہونے لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ یہ دیوار کا سہارا لے کر کے بیٹھنا مناسب نہیں ہے، سونے کی نیند آتی ہے، تھوڑا زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیں۔ تو یہ جب ٹیک لگائیں گے، اے سی کا بھی بڑھیا انتظام ہے ماشاءاللہ، تو نیند تو آئے گی۔ تو تھوڑا سا سہارے وہارے سے بچ کر کے ایک زندہ دلی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ سننا خطبہ بذات خود عبادت ہے، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، ایک نیکی کا کام ہے، بے توجہی کے ساتھ نہیں سننا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں فرشتے منکر نکیر کی شکل میں آتے ہیں، کیا پوچھیں گے میرے بیٹے سے، میری بیٹی سے۔ کتنے والدین کو فکر ہے؟ جب آخرت کی فکر ہو جائے گی، آخرت کی کامیابی کی فکر ہو جائے گی، جہنم سے بچانے اور جہنم سے نجات دلانے کی فکر ہو جائے گی، اور یہ فکر ہوگی کہ آخرت کی زندگی اصل ہے، تو پھر اس کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے۔ اور تیاری کے لیے میں ایک مثال صرف دے رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ قبر کی زندگی جو آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ منکر نکیر کو بھیجے گا، بلائے گا، کیا پوچھے گا؟ کیا پوچھے گا؟ 3 سوال ہیں، بڑے اہم ترین سوال ہیں۔
کیا ان سوالوں کے جواب کی تیاری کرانے میں ہمارے والدین اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں امانت داری کے ساتھ؟ کیا ہے من ربوں کا؟ کوئی کوچنگ سینٹر کھول لے اور ان تینوں سوالوں کا جواب عربی میں رٹا دے. کیسے عہدنامہ لٹکا کر کے آتے ہیں اور رٹ لے, مر جائے اس دنیا سے جواب دے لے جائے گا؟ قطعاً نہیں. جب تک اس کا عقیدہ, اس کا ایمان اللہ جل شانہ کے حوالے سے اس کی معرفت کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی صحیح بنیادوں پر نہیں ہوگی, وہ اپنے رب کو جس انداز میں اسے پہچاننا ہے اور رب کے پہچاننے کے بعد جن تقاضوں پر اسے عمل کرنا ہے, اپنے نبی کے بارے میں جو صحیح شعور, صحیح فہم اور صحیح علم اور صحیح جانکاری رکھنا ہے, اور اسی طریقے سے اپنے دین کے بارے میں یہی تو پوچھا جائے گا, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا. کتنے گارجن ہیں جو ان سوالوں کا قبر کی, یہی آخرت کی کامیابی کے حوالے سے فکر مندی نہ ہونے کا بنیادی مظہر ہے کہ ہمارے والدین اپنی اولاد, اپنی نسلوں کے حوالے سے دنیا کو چھوڑ کر کے اصل دنیا, آخرت کی دنیا کے حوالے سے ذرہ برابر فکر مند نہیں ہے. اور میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ فکر پیدا کیجئے کہ یہ سوال آپ کو خود سیکھنا چاہیے جہنم سے بچنے کے لیے, اور اگر آپ نے نہیں سیکھا کوشش کرنی چاہیے, لیکن اپنے بچوں کے حوالے سے اس کورس کی تیاری کرانا. اور یہ معمولی کورس نہیں ہے, چھوٹا سا سوال ہے. رب کے بارے میں کتنے لوگ صحیح عقیدہ رکھتے ہیں؟ رسول کے بارے میں کتنے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے؟ دین کے بارے میں, دین کا بنیادی علم, ارکان ایمان اور ارکان اسلام صحیح ڈھنگ سے مسلمانوں کے بچے نہیں جانتے ہیں. اور سمجھ لیا کسی مولوی صاحب کو رکھ لیا ہم نے, بہت بڑے تاجر اور کاروبار اور ادیوگ پتی بھی ہو گئے, قرآن پڑھا دیا, ناجرہ آ گیا, میرا بچہ مسلمان ہو گیا. کیا سوچ رہا ہے؟ ناجرہ قرآن پڑھنا آ جائے اور کانوینٹ میں پڑھے, انگلش میڈیم ہائی لیول اسکول میں پڑھے, بہت بڑا ڈاکٹر اور انجینئر اور بہت بڑا MBBS اور بہت بڑا اعلیٰ درجے کا اس دنیا کا بہت بڑا ماہر آدمی بن جائے. قرآن پڑھنا آ گیا, مولوی صاحب کو ٹیوشن پہ ہم نے ہائر کر لیا, آئے ناظرہ قرآن پڑھنا آ گیا, وہ رب کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ کیا ہے, میرا اللہ کہاں ہے, میرے اللہ کے بارے میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا علم کیا ہے, رسول کے بارے میں نہیں جانتا. آج تو بھیڑیے, ڈبل بھیڑیے ہیں جو صحیح عقیدہ والے ہیں ان کے لیے. ایک تو مغرب کا بھیڑیا ہے, یورپ کلچر کا بھیڑیا, مغربی تہذیب کے اثرات, مغرب کی دنیا کے اثرات کے بھیڑیے ہماری چہار دیواری سے ہمارے گھروں کے اندر گھس کر کے ہماری نسلوں کے عقید و ایمان اور تہذیب اور ثقافت کا جنازہ نکال چکے ہیں. دوسرا بھیڑیا ہمارے اپنے صفوں میں جو نام نہاد مسلمان ہیں, جن کا بدعقیدگی کا اعلان اور جن کی بدعقیدگی, یہ ہمارے اپنی صفوں میں بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں. ہمارے لیے چیلنجز ڈبل ہیں, ہمیں ڈبل چیلنجز سے ہمارے کلچر, ہماری تہذیب, ہمارے ایمان اور عقیدے کے یہ سارے بھیڑیے گلی گلی جگہ جگہ گھوم رہے ہیں. ہمیں اپنی نسلوں کو ان بھیڑیوں سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے بزرگوں, ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. وہ بھیڑیے جو ہمارے عقید و ایمان کے بھیڑیے ہیں, گلی گلی جا کر کے اللہ کے بارے میں وحدت الوجود کا عقیدہ, وحدت حلول کا عقیدہ, اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں طرح طرح کے بدعقیدگی کی چیزیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈال رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. کتنے لوگ جانتے ہیں مسلمان کہ اللہ رب العالمین کا صحیح شعور کے ساتھ پیارے رسول کے بارے میں کیا کیا پھیلایا جا رہا, عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, حاضر و ناظر ہیں. یہ سارے بدعقیدگی کے مظاہر جو ہماری نسلوں کے دماغ میں اگر ان کا عقیدہ ٹھوس نہیں ہوگا, ان کا ایمان پختہ نہیں ہوگا, دین کے علم پر ان کا شعور مضبوط نہیں ہوگا,
دین کا علم کتاب و سنت کی بنیادوں پر مستحکم نہیں ہوگا تو ایسی صورتحال میں ان چیلنجز کا، ان عقیدگی کے مراحل کا مقابلہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ فکر کرو، اللہ کے رسول کے پاس ایک لوڈی آئی شکایت لے کر کے، معاویہ بن حکم السلمی تھے، ان کی لوڈی تھی، کہا میرے مالک نے مجھے ایک تماچا مار دیا۔ اللہ کے رسول بلایا، اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ بن حکم کو، لوڈی تھی، پیارے رسول نے اس سے 2 سوال کیے، 2 سوال، عقیدے کے علم کی بنیادیں اور عقیدے کے علم کی اہمیت ہے۔ پیارے رسول نے کہا کہ این اللہ، اے اللہ کی بندی تم یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کہا ہے کہ السماء آسمان میں ہے، پھر کہا من انا، میں کون ہوں، کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے۔ پیارے رسول نے اسے سند ایمان دیتے ہوئے کہا کہ اے معاویہ تم اسے آزادی کا پروانہ دے دو، اس کا ایمان درست ہے، فإنها هي مؤمنہ، فإنها هي مؤمنہ۔ اس کے صحیح عقیدہ ایمان کی بنیاد پر پیارے رسول نے اسے صحیح ایمان کی سند اپنی زبان رسالت مار سے عطا فرمائی۔ آپ پوچھئے ہمارے نوجوانوں سے، ارکان ایمان کی گنتی نہیں جانتے مسلمانوں کے بچے، ارکان اسلام چھوڑ دیجئے، صحیح تفصیل اور تشریح کے ساتھ گنتی نہیں معلوم کہ 5 ہے، کانفیڈنس اور اعتماد اور وثوق کے ساتھ، صحیح شعور کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے وہ بول جائے، یہ ہمارے دینی علم کا معیار اور مستوی اور ہماری نسلوں کے دینی شعور کا معیار ہے۔ میرے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبر کی زندگی میں آئیں گے، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت، یہ ایک کورس ہے جو ہر ماہ، جسے اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ علماء عقیدہ نے کہا کہ اس کا یہی علم ہونا جو واجبی علم ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذریت کو صحیح عقید و ایمان کا علم دے، اس کی تربیت کرے۔ صرف ناظرہ قرآن پڑھ لینے سے آپ کا بچہ صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں اپنی ذریت کے حوالے سے جو یہ فکر مندی کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہماری ذریت صحیح عقید و ایمان کو سمجھے، صحیح دین پر مرے، صحیح اسلام پر اس کا خاتمہ ہو، سنت کے ساتھ، شریعت کے فہم کے ساتھ، شرک سے بچتے ہوئے، اللہ کی توحید کے ساتھ، بدعتوں سے بچتے ہوئے، پیارے رسول کی شاہراہ سنت پر چلتے ہوئے اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو۔ کتنی فکر مندی! اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ہے میرے بھائیوں کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج شکایت کرتے ہیں لوگ، انبیاء کرام کو دیکھو، میں 2 مثال دے دوں، کتنی فکر تھی، انبیاء تھے، اپنی ذریت کے حوالے سے کتنے فکر مند تھے، کبھی آپ غور کرتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، امام الموحدین، اللہ کی توحید کی خاطر جنہوں نے، کون سی ایسی آزمائش ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مبتلا نہیں کیا، اور امتحان کی وہ کون سی شکل ہے جو اللہ نے ان سے لیا نہیں، لیکن ساری شکلوں کے باوجود اللہ کی توحید اور ایمان کی خاطر ساری آزمائشیں جھیلتے برداشت کرتے ہوئے اللہ کی توحید کے لیے ساری قربانیاں دینے والے اس بندے خلیل، رب جلیل کے بندے خلیل کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنی ذریت اور اپنی نسل کے عقید و ایمان کے حوالے سے کتنا فکر مند ہے۔ ایک تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے نیک لڑکا دے دے، ربی حبلی من الصالحین، مانگا تو یہ بھی ہمارے یہاں کمی، اللہ ڈاکٹر بنا دینا، انجینئر بنا دینا، بڑا کاروباری رہے، فلانے لڑکوا تو کمائی کے بہت آگے چلا گئے، ہمارا بیٹا ہوا کون حساب سے تو دے دے اللہ تعالیٰ، کاروبار میرا سنبھال لے۔ رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک دے دے لڑکا۔ پھر کہتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی صلاۃ اور اپنی نماز کے حوالے سے کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری ذریت کو نمازی بنا دے۔ پھر کیا کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بچا لے اور میرے بیٹوں کو بچا لے بتوں کی پوجا سے۔ یہ فکر مندی کا اعلیٰ مظہر ہے۔
صرف اپنے لیے نہیں دعا کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, بیٹے کہاں ہیں, بیٹیاں کہاں ہیں, کوئی فکر نہیں ہے کہ نہیں. حقیقت اللہ کو صرف یہی نہیں مطلوب ہے کہ آپ آئیں اپنی سب کے نمازی بن جائیں, بہت بڑے دیندار